لائیں گے انہیں ہم دعوت دیں گے. اس کے بعد پروفیسر نعمان خان سے درخواست کروں گا جو سابق صدر NCERT ہے وہ تشریف لائیں اور دائیں سنبھالیں. حضرات، خوبصورت افتتاحی تقریر کے بعد اب اس سیشن میں 4 مقالے پیش کیے جائیں گے. جیسا کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے جو افتتاحی سیشن ہوئے اس پہ پرمغز کلیدی خطبہ اردو کے نامور نقاد و محقق پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب سے سماعت کی. اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے میں اگلے مقالہ نگار کی حیثیت سے ڈاکٹر ولا جمال الاسیلی کو دعوت سخن دوں گا، مقالے کی دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. ڈاکٹر ولا جمال الاسیلی، ان کا تعلق شعبہ اردو عین شمس قاہرہ سے ہے اور اردو مصر میں چند یونیورسٹیز، میرا خیال ہے 6 یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں پہ اردو شعبے ہیں. ان میں سے ایک بہت اہم یونیورسٹی عین شمس ہے. محترمہ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. جناب صدر، معزز حاضرین، السلام علیکم. حضرات کے لیے میرے مقالے کی تلخیص پیش کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا. پہلی بار مجھے انڈیا کا موقع ملا. دہلی کا یہ بڑا سیمینار میرے لیے یقیناً ایک نیا اور خوشگوار تجربہ ہے. میرا خیال ہے کہ ورلڈ اردو ایسوسی ایشن ایک معمولی ادارہ نہیں ہوگا، بلکہ اردو زبان و ادب پر اس کی بڑی خدمات ہوں گی. ان کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. کرم فرما پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب خصوصی شکریہ کے مستحق ہیں، جنہوں نے نہ صرف یہ سیمینار کے لیے ہمیں دعوت دی بلکہ ہمارے استقبال میں گرم گوشی دکھائی. وہ قابل تعریف ہے. مجھے خوشی کہ میں اپنے اردو قابلہ معلم پروفیسر ڈاکٹر یوسف عامر صاحب کے ساتھ اس سیمینار میں شرکت کرنے کا موقع ملا، جن کی آغوش محبت میں میری تربیت ہوئی. ساتھ ہی میری پیاری استانی ڈاکٹر رنیا فوزی اور پیاری سہیلی ڈاکٹر مروہ لطفی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. تمام حضرات کی میں تہ دل سے ممنون ہوں. ابھی معزز حضرات اور اساتذہ کرام کے لیے ایک تلخیص پیش کروں گی. میرے مقالے کا عنوان عربی اور اردو میں معاصر حسینی شاعری. حسینی شاعری معاصر شاعری کا ایک اہم موضوع ہے. یہ گہرے اور سچے جذبات پیدا کرتی ہے اور لوگوں پر اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں. اس حسینی شاعری میں معاصر زندگی کے پیچ و خم اور اتار و چڑھاؤ بیان کیے جاتے ہیں. اس شاعری نے انسانی زندگی پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں. مذہب و عقیدت سے گہری وابستگی کے باعث اس شاعری کو عربی اور اردو میں قابل اعتنا سمجھا گیا ہے. اس میں سب سے اہم شخصیت تو حضرت امام حسین ہے اور واقعی کربلا بھی. حضرت امام حسین اور واقعی کربلا کے بغیر حسینی شاعری کا ظہور میں آنا ممکن نہیں. معاصر عربی اور اردو شعراء حسین، عظمت حسین اور کربلا پر محدود مذہبی نقطۂ نظر سے نہیں بلکہ تاریخی، سیاسی اور سماجی نقطۂ نظر سے غور و فکر کرتے ہیں. شعراء نے اس شاعری کی حوصلہ افزائی کی ہے اس لیے کہ یہ شاعری لوگوں کو متاثر کرتی ہے اور ان کو ظالم حکمرانوں کے سامنے مزاحمت کرنے اور ثابت قدم رہنے پر زور دیتی ہے. یہ پرجوش روح جو حسینی شاعری میں پیدا ہوتی ہے وہ حق مانگنے کے لیے مزاحمت کی علامت بن جاتی ہے. حسینی شاعری میں بالعموم شعراء کی توجہ امام حسین اور کربلا پر رہتی ہے. یہ شعراء اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے تلمیحاتی اور استعاراتی انداز استعمال کرتے ہیں. یہ شاعری حق تلاش کرنے والوں کی زبانوں پر اب تک جاری ہے. مثال کے طور پر عربی شاعر احمد مطر کمزور حکمرانوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور
ان کو چڑھاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ان میں حسین کی طرح طرح کسی حکمران یا لیڈر کے ظہور کی امید ہی چھوڑ دی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آج کے حکمران یزید کی طرح بن گئے ہیں۔ یہ اشعار ملاحظہ ہو: نحن صرنا وانتظرنا ان نرى منكم حسينا ليقود الزحف ما بين يدينا غير ان بعد شق النفس اصبحنا على نفس يزيد رحمة الله علينا وَلَكُمْ مِنْ بَعْدِنَا الْعُمْرُ الْمَدِيدُ۔ ترجمہ: ہم نے بغاوت کیا، ہم نے تم میں سے کسی حسین کے آنے کا انتظار کیا تاکہ وہ ہمارے سامنے پیش قدمی کرے، لیکن انتہائی مشقت و پریشانی کے باوجود ہمیں وہی یزید ملا، ہماری بات تم کو لمبی عمر حاصل ہوگی۔ عربی شاعر فاروق جویدہ کربلا اور شہیدوں کے خون کے حوالے سے پیغمبروں کی سرزمین مقبوضہ فلسطین کے سنگین حالات کو اپنی شاعری میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلسطین صہیونیت کے زندان میں قید ہے اور امت مسلمہ شکستگی اور بے حسی کا شکار ہے۔ یہ اشعار ملاحظہ ہو: ماذا تبقى من بلاد الأنبياء لا شيء غير النجمة السوداء ترتع في السماء لا شيء غير مواكب القتلى وأنات النساء لا شيء غير دماء آل البيت ما زالت تحاصر كربلاء فالكون تابوت وعين الشمس مشنقة وتاريخ العروبة سيف بطش أو دماء۔ ترجمہ: پیغمبروں کی سرزمینوں سے کیا باقی ہے؟ اس سیاہ ستارے کے سوا کچھ بھی نہیں جو آسمان میں مزے کرتے ہیں، مقتولین کے جلوسوں اور عورتوں کی آہ و فغان کے سوا کچھ بھی نہیں، اہل بیت کی اس خون کے سوا کچھ بھی نہیں جو اب تک کربلا کو گھیرے ہوئے ہے۔ کائنات ایک تابوت ہے اور سورج کی آنکھ ایک سولی ہے اور عربیہ کی تاریخ سخت انتقام کی تلوار یا خون ہے۔ نزار قبانی اپنی نظم منشورات فدائیہ علی جدران اسرائیل کے دیواروں پر فدائیانہ اشتہارات میں عربی صورتحال کا ذکر کرتے ہیں۔ شاعر نے اسرائیلی فوج کو فلسطینیوں کا اپنے محاصرہ کرنے میں معاویہ اور ابی عبیدہ کی فوج سے تشبیہ دی۔ وہ کہتے ہیں: محاصرون انتم بالحقد والکراہیہ فمن هنا جيش ابی عبیدہ ومن هنا جيش معاویہ سلامكم ممزق وبيتكم مطوق كبيت أي زانية۔ ترجمہ: تمہارے اندر حد درجہ کینہ اور نفرت پایا جاتا ہے، یہاں سے ابی عبیدہ کی فوج اور یہاں سے معاویہ کی فوج، تمہاری سلامتی چکناچور ہے کسی زانیہ کے گھر کی طرح، تمہارا گھر گھرا ہوا ہے۔ اردو شعراء بے ایمان سیاستدانوں اور لیڈروں کی چال بازیوں پر خاموش نہیں رہ سکتے، چنانچہ انہوں نے ان پر تکھے تبصرے کیے ہیں اور جابر حکمرانوں کا سامنا کرنے کی دعوت دی ہے۔ مثال کے طور پر اردو شاعر وحید اختر پراشوب حالات سے بیزار نظر آتے ہیں اور مسلمانوں کو بلند حوصلگی اور ہمت کا درس دیتے ہیں، ظلم سے ٹکرانے کی باتیں کرتے ہیں اور حوصلے حسین ابن علی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور صرف ایک ہی ایسے شخص کی تلاش ہے جو حسینی کردار کا مظاہرہ کر سکے۔ یہ بند ملاحظہ ہو: لازم ہے کہ اس دور میں فرعون سے ٹکرائیں، واجب ہے کہ نمرودوں کے دوزخ سے گزر جائے، ہر جنگ میں موجود یزیدان زمان ہیں، دنیا متلاشی ہے کہ شبیر کہاں ہیں۔ اشرف رضوی کربلا کی مقصدیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اس کی ذریعے ہی عصر حاضر کی پریشانیوں سے لوگوں کو بچایا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں: کب تک کیوں ہی بھٹکتے رہوں گی حیات میں، موجود کربلا بھی ہے اس کائنات میں، وہ کربلا جہاں پا کھلے زندگی کی باب، وہ کربلا جہاں پا کھلے روشنی کے باب، وہ کربلا جہاں پا کھلے دوستی کے باب، وہ کربلا جہاں پا کھلی آگی کے باب، جس کی صدی با حکومت ہے آج بھی، اس کربلا کی سب کو ضرورت ہے آج بھی۔
حسینی شاعری کو آز حاضر کے تناظر میں دکھنے کی اس کوشش کے بعد مقالہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ شعراء اپنی حسینی شاعری میں جدید مسائل کا ذکر کرتے ہوئے ان حالات کا نشاندہی کرتے ہیں جن سے آج کا معاشرہ دوچار ہے، جیسے دہشت گردی اور ظلم و تشدد۔ یہ مسائل نہ صرف آج کے عربوں اور ہندوستانیوں کے یہاں پائے جا رہے ہیں بلکہ عالمی سیاست میں بھی ان سے دلچسپی لی جا رہی ہے۔ عربی اور اردو شاعروں نے ایثار و قربانی اور کردار حسین پر عمل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ انہوں نے اپنی حسینی شاعری میں موجودہ عہد کی سیاسی، سماجی اور تہذیبی تصویریں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ حسینی شاعری اس وقت زندہ رہے گی جب تک حق و باطل کی کشمکش جاری رہے گی۔ آخر میں مجھے امید ہے آج سیمینار کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کو سرسبز و شاداب رکھے۔ بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اردو ان کی ایک اکتسابی زبان ہے، اس کے باوجود انہوں نے بہتر اور خوبصورت لہجہ میں اپنے مقالوں کو پیش کیا۔ اس کے لیے میں مولا جمال العسیری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ سب کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی۔ ہمارے پاس اس سیشن میں 3 مقالے اور بچ گئے ہیں، لیکن ڈاکٹر رشید احمد صاحب اب تک نہیں آ سکے ہیں۔ ہمارے پاس 2 اہم مقالے ابھی بھی ہیں، ایک پروفیسر یوسف عامر صاحب اور پروفیسر نعمان خان صاحب۔ ظاہر ہے کہ دونوں بڑی شخصیتیں ہیں، یہ میرے لیے فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود گستاخی کرتے ہوئے میں پروفیسر نعمان خان سابق صدر NCERT سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ پروفیسر نعمان خان صاحب۔ صدور گرامی، معزز خواتین و حضرات، اردو کی رزمیہ شاعری کے حوالے سے، عربی فارسی کی رزمیہ شاعری کے حوالے سے یہاں کافی گفتگو علی احمد فاطمی صاحب نے اس تناظر میں کی، لیکن ایک اہم نام اس میں بہرحال شامل ہونے سے رہ گیا، وہ تھا حفیظ جالندھری کا، جنہوں نے کہ شاہنامہ اسلام کے نام سے 4 جلدیں منظوم کی ہیں، اور یہ صرف غزوات اور جنگ کا ہی نقشہ نہیں ہے بلکہ پورا اس تہذیبی پس منظر جو طلوع اسلام سے پہلے سے لے کر اور دور جاہلیت سے لے کر اور فتح مکہ تک جو واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور مختلف غزوات کا جو ذکر کیا ہے، چاہے جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو اور دیگر غزوات، اور جس طرح سے اس میں جنگ کے نقشے کھینچے گئے ہیں محاکاتی انداز میں، اور جس طرح اس کو پیش کیا گیا ہے، وہ خود اپنے آپ میں ایک نظیر ہے۔ میں نے یہ مقالہ تو بہت طویل ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ 10-12 منٹ میں اس کو چھوڑ کے پڑھوں گا اور ساری بات اس میں آ جائے، اس کی کوشش کی جائے گی۔ انسانی سماج میں خیر و شر کی معرکہ آرائی اور صلح و جنگ کا سلسلہ ابتدائے آفرینش سے جاری ہے۔ یہی سبب ہے کہ عالمی ادب، خصوصاً عربی، یونانی، فارسی اور سنسکرت وغیرہ کلاسیکی زبانوں کے ساتھ ساتھ کئی جدید زبانوں میں بھی رزمیہ شعر و ادب کی مستحکم روایت موجود ہے۔ اب وہ میں کیونکہ رزمیہ پہ بات بہت ہو گئی، وہ سب چھوڑ رہا ہوں۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ رزمیہ شعر و ادب میں محض جنگ کی تیاری، لشکر کشی، مبارز طلبی، نقاروں کا شور، رجس خوانی، مارکہ آرائی، شمشیر زنی، سپر و تیر و تفنگ اندازی جیسے آلات جنگ کے علاوہ اونٹ، ہاتھی، گھوڑے وغیرہ کا بیان ہی شامل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں اعلیٰ اخلاق و کردار، صبر و ضبط، اولو العزمی، شجاعت، شوق شہادت اور ایثار و انصاف کا ماہرانہ اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ حق و باطل کے مابین ہونے والی جنگ میں جنگی آلات، داؤ پیچ اور مظاہر جنگ کی مرقع نگاری کے ذریعے رزمیہ فن پارے میں ایسی طبعیاتی فضا پیدا کی جاتی ہے کہ حقیقی مناظر اور شخصی اوصاف اس میں مافقود طبعیاتی عناصر کی تشکیل کر کے آفاقی اور عرضی ماحول پیدا کر دیتے ہیں۔
رزمیہ شعر و ادب کی مذکورہ بالا تعریف اور خصوصیات کی مناسبت سے عام خیال یہ ہے کہ اردو زبان میں رزمیہ شاعری کا سب سے زیادہ اطلاق اردو مراثی خصوصاً مراثی انیس پر ہوتا ہے، لیکن چونکہ اردو مراثی کے تمام اجزاء ترکیبی میں رزمیہ عناصر کی ترجمانی نہیں ہوتی اور رزمیہ شاعری کی روایت میں مردانہ رنگ و آہنگ بھی ایک نمایاں وصف کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ بیشتر مراثی میں نسوانی کردار اور نسوانی فضا بھی شامل ہے، اس لیے بعض حضرات نے اردو مراثی کو پورے طور پر رزمیہ شاعری کا حامل قرار نہیں دیا ہے۔ انتظار حسین نے اپنے ایک مضمون رزمیہ میں ایک نئی جہت میں مرثیے سے متعلق لکھا ہے کہ رزمیہ شاعری تو وہ ہے مگر ایک فرق کے ساتھ، ان مرثیوں کی نسوانی فضا رزمیہ شاعری کی روایت سے لگا نہیں کھاتی۔ انتظار حسین صاحب لکھ رہے ہیں جو بڑے رزمیہ ہمارے لیے صنعت کا درجہ رکھتے ہیں ان کی زیادہ تر صورت یہی ہے۔ اب باقی بھی میں چھوڑ رہا ہوں۔ شاہنامہ اسلام، اصل موضوع پر آ رہا ہوں۔ شاہنامہ اسلام ابو الاثر حفیظ جالندھری کے اثر خامہ کا ایسا شاعرانہ اظہار ہے کہ جس میں تاریخ کے ذرّی واقعات، جنگ بدر، جنگ احد اور دیگر چھوٹے بڑے غزوات، مجاہد اسلام کی شجاعت، سرفروشانہ کارناموں اور دشمنان حق کی اہل ایمان کے خلاف خوں آشام سازشوں اور انسانیت سوز روح فرسا ظلم و ستم کی رویداد کو حقیقی سماجی اور جغرافیائی پس منظر میں جس طرح بیان کیا گیا ہے، اس کے سبب اس نے اردو میں رزمیہ شاعری کے شاہکار کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ حفیظ جالندھری کی شناخت نازک خیال رومانی شاعر اور گیتکار کے بطور قائم ہو چکی تھی۔ شاہنامہ اسلام میں کیونکہ واقعات کو حقیقی بنیادوں پر پیش کیا گیا ہے، اس لیے ان کے بیان میں وہ فنی صنائی اور تخیل کی بلند پروازی نہیں ہے جو کہ حفیظ کی رومانی نظموں اور گیتوں میں پائی جاتی ہے۔ بعض ناقدین نے اس امر پر اعتراض بھی کیے اور خود حفیظ جالندھری کو بھی اس بات کا بخوبی احساس تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے دیباچے میں اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شاہنامہ اسلام معرکہ حیات ہے، بازیچہ اطفال نہیں۔ یہ ایک قلعہ ہے جو فولادی اور سنگلاخ بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے، اس کی دیواریں پھول پتی پر نہیں اٹھائی گئیں، اس کے بروج کو غنیم حوادث کا مقابلہ کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ ان بھاری پتھروں کی تراش خراش اور ان کی محل مناسب پر جمانے کے لیے جو صنعت و مہارت استعمال کی گئی ہے وہ فن شیشہ گری سے الگ ہے۔ حفیظ جالندھری نے اس دنیا کو رزمگاہ اور انسانوں کو سپاہی یا مجاہد تصور کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مقامی بن کر آیا ہے نہ راہی بن کے آیا ہے، یہ دنیا رزمگاہ ہے تو سپاہی بن کے آیا ہے۔ تیرے شایاں نہ دنیا دار کا جامہ نہ زاہد کا، ملا ہے درگاہ حق سے تجھے عہدہ مجاہد کا۔ بدامنی اور جنگ و جدال کو کسی بھی مذہب میں اچھا نہیں سمجھا گیا ہے، کیونکہ ظلم سہنا بھی ظلم کرنے کے مترادف ہے، لہذا مکہ کے اہل ایمان حضرات پر جب مشرکین اور منافقین مکہ نے ظلم و ستم کا لامتناہی سلسلہ دراز کر دیا اور ان پر عرصہ حیات تنگ ہونے لگا تو تنگ آمد کے مصداق اپنے وجود کی بقا اور حقوق کی بحالی کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا جو قرآنی حکم نازل ہوا تھا اس کو حفیظ نے بعنوان اذن جہاد اس طرح نظم کیا ہے۔ چند اشعار، یہ تو طویل صرف 2-3 شعر۔ بالآخر وقت آیا رحمت حق جوش میں آئی کہ اذن جنگ بن کر غیرت حق جوش میں آئی، مان جبرائیل لے کر آیا قرآن ہوئے نازل، جہاد فی سبیل اللہ کے فرما ہوئے نازل، جنہیں دشمن تہیا کر چکے ہیں تنگ کرنے کا ہے ان کو اذن حملہ آوروں سے جنگ کرنے کا۔ جنگ کے بھی کچھ اصول ہوا کرتے ہیں، لہذا جہاد فی سبیل اللہ کے اس پرانی اذن عام کے فرمان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو یہ تاکید فرمائی کہ رسول اللہ نے ایک دن بسط تاکید و پابندی سنایا اہل ایمان کو یہ فرمان خدا بندی، کہا راہ خدا میں تم کو لڑنے کی اجازت ہے، خدا کے دشمنوں کو دفع کرنے کی اجازت ہے، مگر تم یاد رکھو صاف ہے یہ حکم قرآن کا، ستانا بے گناہوں کو نہیں شیوا مسلمان کا، نہیں دیتا اجازت پیش دستی کی خدا ہرگز، مسلمان ہو تو لڑنے میں نہ کرنا ابتدا ہرگز، فقط ان سے لڑو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، فقط ان سے لڑو جو تم پہ جینا تنگ کرتے ہیں۔
جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مذکورہ بالا قرآنی فرمان کے نزول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید اور فہمائش اور قریش مکہ کے مدینے پر حملہ آور ہونے کی خبروں کے پیش نظر وقت و حالات کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے مجاہدین اسلام محدود ذرائع وسائل اور ساز و سامان جنگ کے باوجود دشمن فوج سے نبردآزما ہونے کے لیے مقابلے کو تیار ہو گئے۔ حق و باطل کے اس پہلے مارکے کو مارکہ بدر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ 12 رمضان 2 ہجری کو ہادی کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں مختصر سامان جنگ اور صرف 313 نفوس پر مشتمل مجاہدین اسلام اس میدان بدر کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے، جہاں ابو جہل اور ابو سفیان کی سربراہی میں باطل فوج کے ہزاروں سپاہی ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ جنگ بدر حق و باطل کا پہلا بڑا معرکہ تھا، جس کے متعلق شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ غزوہ بدر تمام غزوات کی اصلی بنیاد ہے۔ اس سچے مارکے کی تصدیق قرآن سے بھی ہوتی ہے۔ حفیظ جالندری نے اس مارکے کو بحوالہ قرآن نظم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو دیکھا ان کی آنکھوں نے وہ کب افلاک نے دیکھا، حق و باطل کا پہلا مارکہ اس خاک نے دیکھا، میرے پیش نظر کوئی کہانی ہے نہ قصہ ہے، یہ قرآنی بیان تاریخ کا زرین حصہ ہے۔ حفیظ جالندری نے شاہنامہ اسلام نے جنگ بدر کے واقعات کو بالتفصیل کامیابی کے ساتھ نظم کیا ہے۔ وہ مخالف فوج کی آمد اور اس کے ناپاک ارادوں سے متعلق لکھتے ہیں کہ خدا کے دل مقابل جمع کر کے ایک خدائی کو اٹھے تھے پہلوانان عرب زور آزمائی کو، یہ مشرک جا رہے تھے حق پرستی کے مٹانے کو، یہ آندھی چل رہی تھی شم ہستی کے بجھانے کو۔ اس کے برعکس حفیظ جالندری نے اہل اسلام کی بے سر و سامانی اور خستہ حالی کی ترجمانی نظم لشکر اسلام کا ورود میں اس طرح کی ہے کہ عجب انداز سے آئے خدا کے چاہنے والے، زبان خشک پوشاکیں دریدہ پاؤں میں چھالے، نہ ان کے پاس تلواریں نہ ان کے پاس ڈھالیں تھیں، نہ غلہ ان کے اونٹوں پر نہ پانی کی پکھالیں تھیں، مائے وحدت سے قلب مطمئن سرشار تھا ان کا، کہ سردار دو عالم قافلہ سالار تھا ان کا۔ جنگ کی پہل دشمن فوج کی جانب سے ہوئی، وادی بدر ان کے طبل جنگ کی آوازوں سے گونج اٹھی اور مخالف فوج کے علمداران نے اپنے جھنڈوں کو بلند کر کے باقاعدہ جنگ کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ جب میدان جنگ سے قریشی فوج کے سپہ سالاروں کی مبارک طلبی کی صدائیں گونجنے لگی تو ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو میدان جنگ میں نکلنے کا اشارہ کیا۔ حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ کے ساتھ سبھی ساتھیوں نے مورچے سنبھال لیے۔ حفیظ جالندری نے مذکورہ تینوں حضرات سے متعلق اس موقع کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ بڑھے شیروں کی صورت سوئے میدان وغا تینوں، علی، حمزہ، عبیدہ، اولیاء مصطفیٰ تینوں، خدائے پاک کی مدح و ثنا کرتے ہوئے نکلے، رجس پڑھتے ہوئے، وحدت قدم بھرتے ہوئے نکلے۔ ان تینوں اسلامی بہادروں کے مقابلے میں مخالف فوج کی جانب سے عتبہ، ولید اور شیبہ جس طرح مد مقابل ہو کر آمادہ قتل ہوئے، اس منظر کو حفیظ جالندری نے شاہنامہ اسلام جلد 2 میں تفصیل پیش کیا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ یہ تانا سن کے غصے میں بھبوکا بن گیا عتبہ، بدل کر پیترا حمزہ کے آگے تن گیا عتبہ، ولید آیا علی المرتضیٰ پر فتح پانے کو، بڑھا شیبہ عبیدہ کی طرف جرأت دکھانے کو، غرض اب قتل خون ریزی پہ فائل ہو گئے تینوں، مقابل پا کے تینوں کو مقابل ہو گئے تھے۔ حضرت حمزہ اور عتبہ کے درمیان پہلے مارکے کا حقیقی نقشہ حفیظ جالندری نے اس طرح کھینچا ہے کہ یکایک سب نے دیکھا کھینچ لی تلوار عتبہ نے، کیا حمزہ کے سر پر ایک کاری وار عتبہ نے۔ اب اس زمانے میں جو جنگ لڑی جاتی تھی اس سے اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جناب حمزہ نے تلوار پر تلوار کو روکا، سبک دستی سے تھپکی دے کے مہلک وار کو روکا، نظر کچھ بھی نہ آیا، جھنجھناہٹ کی صدا آئی، اڑی چنگاریاں، تلوار سے تلوار ٹکرائی، ذرا مہلت جو پائی ایک پل دھاوے سے حمزہ نے، سبک ہو کر نکالا ہاتھ الجھاوے سے حمزہ نے، لیا دشمن کو تیغے فرق فال کے نیچے، مگر عتبہ نے سر اپنا چھپایا ڈھال کے نیچے، پڑی تلوار فولادی سپر کے ہو گئے ٹکڑے، سپر سے تاب سر پہنچی تو سر کے ہو گئے ٹکڑے، گلو میں بھی نہ اٹکی، سینہ کاٹا دل جگر کاٹا، لہو چاٹا جگر کا، بند زنجیریں کمر کاٹا، گلے کے ہار زنجیروں کی کڑیاں کاٹ کر نکلی، ذرا بختر کے بندن اور کڑیاں کاٹ کر نکلی۔ اب میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن کچھ تو آنا چاہیے بھائی۔ تو میں بھیج جاتا ہوں پھر آپ کا
चलिए ये भी जंग उहद का मैं छोड़ देता हूँ, ये तो जंग बदर की था। बहरहाल खिलाफ तवक्को तलहा के कत्ल का मंजर देखकर मुखालिफ फौज बौखला गई और उसने आदाब जंग को बालाए ताक रखकर मुजाहिदीन पर धावा बोल दिया। यह हमला ऐसा शदीद था कि उसकी मुदाफ़त के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर दू बदू मुकाबला आराई के बजाय तीर अंदाजी का मशवरा दिया और किसी भी हालत में महाज न छोड़ने की सख्त ताकीद की। सभी जानते हैं कि महाज छोड़ने की वजह से ये जंग उहद जीत तो गए थे अहले इस्लाम, लेकिन ताकीद थी कि उस जगह को ना छोड़ें, तो माल गनीमत की वजह से वो जगह छोड़ना पड़ी और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। 70 अंसार सहाबी शहीद हुए और ख़ुद हज़रत हमज़ा भी शहीद हुए। उस सबको मैं छोड़ रहा हूँ। तो मुखालिफ फ़ौज हज़ीमत उठाकर मुंतशिर हो चुकी थी, ये तो छोड़ दिया। और इसके मुतालिक लिखते हैं कि हज़रत हमज़ा के अलावा जंग उहद महज मैदानी जंग ही नहीं, तज़किया नफ्स और सब्र व इस्तिक़ामत के इम्तहान की जंग भी थी। ग़ज़वात बद्र और का नुक्ता इम्तियाज़ बयान करते हुए हफीज़ जालंधरी लिखते हैं, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, कि वो आंखें जिनको बख्शा है खुदा ने दीद का यारा, करें जंगे उहद का भी मेरी आंखों से नज़ारा। गए थे चल के गाजी बद्र में ईमाए हादी से, उहद में घिर के निकले थे मगर जोशे इरादी से। अब जंग उहद की जो हिकमत है ख़ास तौर से वो इसमें बताना ज़रूरी है कि सिखाना था कि मोमिन वक्त सख्ती सब्र करते हैं, सिखाना था कि मोमिन वक्त सख्ती सब्र करते हैं, नहीं खाते फरेब नफ्स दिल पर जब्र करते हैं। फसाद हुब्बे मालो जाह से आगाह करना था, उन्हें वक्फे जिहाद फी सबीलिल्लाह करना था। ज़रूरत पड़ गई थी एक नमूना पेश करने की, सबाते अब्दे उफ्तादे हफ्ताद गुना पेश करने की। हफीज़ जालंधरी का शाहनामा इस्लाम हज़ारों अशार पर मुश्तमिल है और उसके बेशतर अशार रज़मिया शायरी का आला नमूना पेश करते हैं। हफीज़ जालंधरी ने हकीकी जंगों के मनाजिर और सच्चे तारीख़ी वाक़यात को उनके असली तनाजुर और पस मंज़र में तफसीली तौर पर महाकाती अंदाज में मंजूम किया है। हफीज़ जालंधरी के ये सभी सच्चे किरदार शायर के जहन से सोचते और बातें करते महसूस नहीं होते, बल्कि शायर उनके जहन से सोचता और उनकी ज़बान में बात करता नज़र आता है। इस एतबार से ये कहा जा सकता है कि शाहनामा इस्लाम महज तारीख़ इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा ही नहीं, उर्दू की रज़मिया शायरी की एक आला और मुनफरिद मिसाल और उसके खालिक हफीज़ जालंधरी के कादिरुल कलामी, तारीख़ दानी, मुरक्का निगारी और रस्म निगारी का भी बैयन सबूत है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नुमान खान, साबिक सदर NCERT। इंशाअल्लाह जब किताबी शक्ल में आपको मकाला आएगा तो हम लोग भरपूर इस्तेफ़ादा करने की कोशिश करेंगे। बिला ताख़िर चूँकि हम लोग पहले से एक सेशन ताख़िर कर चुके हैं, तो मैं अब दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर रशीद अहमद से, इनका ताल्लुक़ शोबे उर्दू ढाका यूनिवर्सिटी से है, वो तशरीफ़ लाए और अपने मकाले की तलख़ीस पेश करें। डॉक्टर रशीद अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इस सेशन के मुहतरम सदर, दीगर मंदूबीन हज़रात और दूसरे हज़रात व ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पहले ही अपनी कुछ कमज़ोरी की बातें अर्ज़ कर दूँ। मैं ढाका से हूँ, यहाँ जहाँ बड़े बड़े हज़रात भी अपने बारे में ये बोल के गए कि बेराबती की बातें आ जा रही है, तो मैं जो कि गैर ज़ुबां हूँ तो मेरी हालत कैसी होगी आप लोगों को पता है। बहरहाल फिर मुझे ये भी बताया गया कि तलख़ीस पेश करूँ। असल में मेरा पूरा मकाला ही तलख़ीस जैसा है। तो मेरा मौजू है अल्लामा इक़बाल की रज़मिया शायरी। मैं आपको सुना रहा हूँ।
رزمیہ شاعری اردو ادب کی ایک اہم صنف ہے. عربی اور فارسی ادب کی وساطت سے یہ صنف اردو میں آئی ہے. اس کے ذریعہ شاعری کے شوقین حضرات بآسانی جنگ و جدال اور صلح سے متعلق قومی اور عالمی تاریخ کے اوراق گردانی کرتے ہیں اور اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں. جدید اردو شاعری کے ابتدائی دور میں یہ کام منظم طور پر میر انیس اور دبیر وغیرہ نے انجام دیا. واقعہ کربلا کے گوشے گوشے کو انہوں نے اجاگر کیا. اس کے بعد اس میدان میں بڑے شان و شوکت کے ساتھ اترتے ہوئے جن حضرات کو نظر آتے ہیں ان میں علامہ سر محمد اقبال بھی ہیں. انہوں نے تو کمال ہی کر دیا. اسلام کے ابتدائی دور سے اپنے دور تک کے جنگ و صلح کے اہم واقعات کو اپنے کلام میں پیش کیا ہے اور قوم و ملت کو سبق حاصل کرنے کے لیے رہنمائی کی ہے. چنانچہ بدر، حنین، یرموک اور طرابلس جیسے واقعات کا، بلقان جیسے واقعات کا ذکر انہوں نے اپنے اشعار میں کیا ہے. البتہ ان کا طریق بیان میر انیس جیسا تفصیلی نہیں، دبیر جیسا تفصیلی نہیں. ان کے یہاں تفصیلات سے زیادہ اہمیت سبق آموزی کی ہے. ذیل میں آپ حضرات کے سامنے علامہ اقبال کی رزمیہ شاعری پر تھوڑی بہت روشنی ڈالی جا رہی ہے. علامہ اقبال کی شاعری تمام تر انسانیت کے لیے وقف ہے. چنانچہ ان کی رزمیہ شاعری بھی انسانی فلاح و بہبودی ہی کے لیے نچھاور ہے. اور چونکہ انسانی خیر خواہی یہ حکم خداوندی ہے، اس لیے اقبال کی رزمیہ شاعری کا سب سے اعلیٰ و اہم مقصد ہے دنیا بھر میں خالق کائنات کے نام کی عظمت کا قیام اور برقراری. جیسے وہ فرماتے ہیں، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤ شیرو کی طرح بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اقبال کے مطابق اس اعلیٰ مقصد تک پہنچنے کے لیے صرف رزم آرائی کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے خدائے وحدہ لا شریک لہ سے یقین کی مضبوطی، عمل کی مداومت اور خلق خدا کی حقیقی محبت. غفلت شعار اور نکموں کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں. بقول اقبال، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے. اس کے برخلاف خالق کائنات سے روگردانی، لادینیت اور بددیانت فرد اور جماعت دونوں ہی کے لیے خودکشی کے مرادف ہے. اقبال فرماتے ہیں، یورپ از شمشیر خود بسمل فتات، زیر گردوں رسم لادینی نہاد. علامہ کے یہاں رزم سے اصلی مقصود حق تعالیٰ کی رضامندی اور ان سے قوت و نصرت حاصل کرنا. وہ کہتے ہیں، قوت حق از ہر عمل مقصود دار، تا زتو گردد جلالش آشکار. صلح شر گردد چو مقصود است غیر، گر خدا باشد غرض جنگ است خیر. گر نہ گردد حق ز تیغ ما بلند، جنگ باشد قوم رانا ارجمند. اقبال اپنے دل و دماغ سے ابن الاسلام واقع ہوئے ہیں. وہ دل و جان سے اہل اسلام کے خیر خواہ ہیں. وہ مسلمانوں کے لیے، خصوصاً ان کے نوجوان طبقہ کے لیے قوت ایمانی اور روحانی کے ساتھ ساتھ قوت بازو کی بھی خستگار ہیں، تاکہ وہ باطل و ظالم طاقتوں کے خلاف رزم آرا ہو سکیں اور دنیا کے مظلومین کو ان کے حقوق دلوا سکیں. چنانچہ بارگاہ خداوندی میں وہ کہتے ہیں، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. اقبال کے رزمیہ شاعری سے کسی بے مہار طاقت کا نہیں، بلکہ ایک ایسی قوت کا تصور ابھرتا ہے جو کسی اعلیٰ مقصد کے تابع ہے. یعنی وہ قوت
دنیا میں صرف امن و امان ہی قائم کرنا چاہتی ہے اور منفی کے بجائے اس بات کے ہر جہت کو، اس باتی امور کے ہر جہت کو مستحکم و مضبوط کرتی ہے اور حق کو درپیش مزاحمتوں کے خاتمہ کرنے کے لیے کوشش میں لگی رہتی ہے۔ اس طرح حق کو قائم کرنے کے لیے مر جانا بھی ان کے یہاں زندگی ہے۔ وہ کہتے ہیں کشاد در دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں، در جہاں نتواں اگر مردانہ زیست ہم چو مردہ جہاں سپردن زندگیست۔ امن میں تو دور کی بات، حالت رزم میں بھی کوئی مسلمان حد تجاوزی نہیں کر سکتا۔ ہر حال میں اس کے اندر خوف خداوندی کار فرما ہوتی ہے اور ہر حال میں وہ خدائے وحدہ لا شریک لہ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ رکھتا ہے۔ میدان جنگ میں بھی وہ اسلحہ اور رسد کے بجائے اللہ ہی کی طرف نظر رکھتا ہے۔ چنانچہ اقبال فرماتے ہیں، ایک مصرع ہے اس کا بھروسہ، فرماتے ہیں مرد سپاہی ہے وہ اس کی زرہ لا الہ، سایہ شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز۔ ایک مصرع اور ہے، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز۔ مسلمانوں کے شاندار ماضی کی یاد تازہ کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں دست تو درست ہیں دریابی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ غیر مسلمی جیسا تجارت کے نام سے مسلمانوں نے کبھی کسی ملک میں دخل اندازی نہیں کی۔ انہوں نے صداقت و امانت کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ گزشتہ ایام میں بھی یہی بات مسلمانوں کی کامیابی کا راز رہی۔ شاندار مستقبل کے لیے بھی ملت کے افراد کو اسی کا سبق دیتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اقبال نے اپنے کلام میں اسلامی غیر اسلامی مختلف جنگوں کا ذکر کیا، لیکن اس سلسلے میں ان کا خاص موضوع اسلامی جنگ یا اسلام ہی رہا، جس کے لیے انہوں نے اسلامی خاص اصطلاح جہاد کا لفظ کا استعمال کیا۔ اپنے کلام میں اقبال نے جن اسلامی جنگوں کا ذکر کیا ہے وہ کم و بیش یہ ہیں بدر، خیبر، حنین، یرموک، فتح قسطنطنیہ، فتح اندلس، طرابلس، بلقان اور فلسطین کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ذیل میں ان جنگوں کا ایک خاکہ پیش خدمت ہے، جیسا کہ سن 2 ہجری میں رمضان المبارک میں جنگ بدر واقع ہوئی، جس میں مسلمانوں کا فتح ہوا۔ اس سلسلے میں علامہ اقبال کا وہ اشاریہ ایک شعر ہے جہاں انہوں نے بتایا ہے گرمی ہنگامہ بدر و حنین، حیدر و صدیق و فاروق و حسین۔ ہاں بھائی مختصر کر رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر دوسری ایک جنگ ہے جنگ حنین، اس کے بارے میں یہ سن 7 ہجری میں واقع ہوئی ہے۔ یہود کے خلاف یہ جنگ رہی اور اس میں مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ سن 8 ہجری میں حنین کا واقعہ پیش آیا، قبیلہ حوازن اور ثقیف کے خلاف یہ جنگ لڑی گئی، اس میں بھی بالآخر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ جنگ یرموک حضرت صدیق اکبر کے دور خلاف میں سن 13 میں واقع ہوئی، اس میں سپہ سالار خالد بن ولید تھے، اس میں بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ پھر سن 48 میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہلی بار مسلمانوں نے قسطنطنیہ پر فوج کشی کی اور اس کا محاصرہ کیا۔ دوران محاصرہ حضرت ابو ایوب انصاری کا انتقال ہو گیا اور فصیل شہر کے نیچے آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ حملہ بظاہر ناکام ثابت ہوا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ بڑا معنی خیز تھا۔ اس کے بعد سن 92 میں موسیٰ ابن نصیر والی افریقہ ماہ رجب میں
अपने मशहूर व मारूफ सरदार तारिक इब्न ज़ियाद को 7,000 फौज के साथ अंदलस पर हमला के लिए रवाना किया। दूसरी तरफ शाह अंदलस राडर के 1 लाख की फौज थी, लेकिन फिर भी नुसरत खुदाबंदी से मुसलमानों को फतह नसीब हुई। बिलाखिर जंग बल्कान जो सितंबर 1911 में जी इन सिलसिले में जो अशार अल्लामा इकबाल ने पेश किया है, ये यही वारस कर रहा हूँ। जी हाँ हजरत, शेष ख़त्म हो रहा है। खत्ता क़ुस्तंतनिया यानी कैसर का दिया, महदी उम्मत की सतवत का निशान पायदा, निखत गुल की तरह पाकीज़ा है उसकी हवा, तुरबत अय्यूब अंसारी से आती है सदा। खैबर के सिलसिले में इशारतन अल्लामा इकबाल ने फरमाया, इस ज़माने में कोई हैदर कर्रार भी है, मतलब वो हैदर कर्रार की तलाश में है। इस तरह से अल्लामा इकबाल अपने अशार में रज़्म आराई की बातें पेश की है और उम्मत को उनकी गुज़श्ता माज़ी से सबक हासिल करने की सबक पेश किया है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रशीद अहमद। और इसी माजरत सदर मुहतरम की इजाज़त से अगले मकाला निगार की तरफ हम बढ़ते हैं और वाइस चांसलर जामिया अज़हर मिस्र प्रोफेसर यूसुफ आमिर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और अपना